اگر آپ کو کارٹون نیٹ ورک بہت یاد آ رہا ہے تو آپ کو یہ ایپیسوڈ تو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھارت کے تمام تر کارٹونز کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ وہ کارٹونز ہیں جو کہ بھارت کے میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں، جنہوں نے دل کھول کر جھوٹ پھیلایا اور پھر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ خیالی پلاؤ تھا، وہ صرف ایک خواہش تھی، کیونکہ پاکستان کا سکور بھارت کے خلاف is thumping 6-0، یعنی بھارت کے 6 طیارے گرائے گئے، جو کہ شاید اب بتایا جاتا ہے کہ ایونچولی 7 ہو جائے، جبکہ بھارت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لیکن اسی دوران پورا بھارتی میڈیا یہ کہتا نظر آیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارتی سینا گھس گئی ہے، بھارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ اتنا بڑا مذاق تھا اور اتنی بڑی ایک مسخرہ پن تھا، ایک اتنا بڑا جوک تھا، جس نے شاید بھارتی میڈیا کی بچی کچی کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دی۔ ان مسخروں کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے لاہور کے اوپر باقاعدہ طور پر بھارتی قبضہ ڈکلیئر کر دیا۔ بیچارے اس قدر غشی کے دوروں کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ایک ٹی وی اینکر نے تو پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف بغاوت بھی ڈکلیئر کر دی۔ اب یہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا، بھارتی میڈیا ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور گدھوں کی بارات دور سے ہی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے۔ بھارت کی میڈیا کے اندر چند گدھے موجود تھے جنہوں نے اپنی شناخت بڑی آسانی سے پوری دنیا کو کروا دی۔ اگلے ہی روز پاکستان کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ تم لوگوں کو یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب پاکستان ریئیکٹ کرے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، تو اس کی گونج اور اس کی آواز دنیا بھر میں سنائی دے گی۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. The voice will be heard everywhere. Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو بھارتی رفال طیارہ گرانے کا ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے وہ ایویڈنس رکھ دیا جو صرف پاکستان کے پاس تھا اور جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارتی رفال طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ دنیا نے دیکھا، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، لیکن ایک بار پھر دیکھیے۔ Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. Godzilla 4 reading your mic, check Godzilla 3. So he's asking whereabouts of his formation member. Godzilla 4 off normal, check operations normal for Godzilla 3. Godzilla 4 reporting explosion in air. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. یاد رہے کہ یہ وہ رفال طیارہ ہے جس کے اوپر نریندر مودی کو بڑا ناز تھا 2019 میں، جب ابھینندن کو گرا کر فینٹاسٹک ٹی پاکستان کے شاہینوں نے پلائی، تو اس کے بعد نریندر مودی نے کہا تھا کہ اگر رفال طیارے ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، لیکن ان رفال طیاروں کو پاکستان کی شاہینوں نے دھول چٹوا دی۔ اب شروع ہوتا ہے مزاح والا پارٹ، یعنی رفال طیارے گر گئے، بھارت کی سبکی ہو گئی، اتنی پٹائی ہوئی کہ دنیا دیکھنے لگ پڑی۔ اور پھر جب دنیا دیکھے اور ماحول ہو جائے میمز کا، تو پھر دنیا کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک میم شیئر کر دی جس میں نریندر مودی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ رفال طیارے کا جو ملبہ ہے اس کو بنگار کے طور پر، کچرے کے طور پر اور کوڑے کے طور پر بیچتے نظر آ رہے ہیں۔ رفال کا گرنا ہو تو ہمارے چائنیز دوست کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ نریندر مودی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے وہ بھی تیار تھے۔ رفال گرا اور ہمارے چائنیز دوستوں نے گانے بنا دی۔ بھارت کے اندر موجود چند گدھوں نے ایک غلطی کر دی، انہوں نے جنرل عاصم منیر کو چیلنج کر دیا۔ ایسے گدھوں کا جواب تو نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے گدھوں کی خواہش کئی دفعہ پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے 31 شہداء کا بدلہ لے لیا۔ 10 مئی 2025 کی صبح نماز فجر کے بعد پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کر دیا۔ یہ آپریشن کتنا سخت ہوگا اس کا اندازہ بھارت کو نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nare Takbir! Allahu Akbar! भारत को कितना नुकसान हुआ ये हमें बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया ने दिखाया कि भारत की बखियां उधेड़ दी गई। वहां की फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया वो डिसाइसिव था, वो रिलेंटलेस था। भारत को इतना नुकसान हुआ जिसका भारत ने कभी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी बैकफुट पर चला गया। अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट इख्तियार की। एक सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने अपनी धाक जमा दी। जो आज तक कभी भी पाकिस्तान को डिसाइसिवली हासिल नहीं हो सका, पाकिस्तान ने अपने आप से 7 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। भारत इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। भारत के अंदर जितना नुकसान हुआ है वो दुनिया रिपोर्ट कर रही है। सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी खुद पुख्तारी और अपनी जो मिलिट्री और एयर पावर है उसको दुनिया के अंदर साबित कर दिया है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसने भी फ्रेंच टेक्नोलॉजी को, बल्कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को ओवर पावर कर दिया है। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत फुटिंग पे एक सॉवरेन मुल्क की तरह खड़ा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पसरूर कैंट का दौरा किया, डिफरेंट एयर बेसिस का दौरा किया, बाकायदा तौर पर पैगाम दिया, और वो पैगाम यही था कि पाकिस्तान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत पोजीशन में, और अगर दोबारा भी कोई जारियत की गई तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब बहुत सख्त होगा। प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, मैं उसका जाती तौर पर गवाह। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। ये बिल्कुल ये सपा सलार और ये मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। आपने न सिर्फ इस अफवाज पाकिस्तान का 24 करोड़ आवाम का न सिर्फ आपने सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि दुनिया में हमारे जो दुश्मन है, मुखालिफ हैं, उनके होश ठिकाने आ गए हैं। जो दोस्त हैं उनके आज हौसले आसमानों से बातें कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड अनथिंकेबल विक्ट्री। इन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अमन के दाई, आओ इस खित्ते को मिलकर सबके दिल के साथ इसको अमन का गहवारा बनाएं। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए। चॉइस इज योर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने दुनिया को, भारत को खास तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी जारियत की गई तो जवाब मुंह तोड़ होगा।